ملک عاطف صاحب، چیئرمین بیت المال میاں محمد عاطف صاحب ایم پی اے، شہزاد خالد نور خان صاحب، چودھری محمد ارشد صاحب صاحب، چودھری متعصب علی سندھو صاحب، میاں شفیق الرحمان صاحب، ڈاکٹر شیر چیئرپرسن ابابا دھرٹی، ڈاکٹر جاوید، میاں عماد اور میرے نہایت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں اور سامنے ہیں میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے کہ میں یہ کہنا چاہنا کہ اتنی بڑی تعداد کو ہم دیکھ کے میرا دل سی خوش رہا۔ میں 2013 جدوں گورنر بنیا سی، پہلی چیز جو میں نے یہاں پر محسوس کی کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی حاصل ہے۔ لوگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں۔ صرف لاہور کا جو آپ کا چلڈرن ہاسپٹل ہے، 1 لاکھ بچہ بیمار ہو کر پانی کی وجہ سے ہسپتال میں ہے۔ تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ میرا پہلا کام جو پاشن ہے وہ یہ ہوگا کہ پورے پنجاب میں، ہر گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچاؤں۔ میرا بڑا تعلق ہے اور میں چاہنا سارے بچے بہترین تعلیم ہوئے اور سارے کالجوں کے بچیاں واسطے اقدامات۔ تو سانگلا ہیلتھ میں آنے سے پہلے میں نے دونوں کالجز سے جو میرا سٹاف تھا انہوں نے ٹچ کیا، تو ایک کالج نے کہا کہ ہمارے پاس کرسیاں نہیں ہیں، آپ اندازہ کر لیں کہ ڈگری کالج ہے کرسیاں نہیں ہیں۔ دوسرے کالج نے کہا کہ ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کالجز کی جو بھی ضروریات ہیں ان کے لیے سیاستدانوں کے بارے میں
تو کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا کہ سیاستدان وعدے کرتے ہیں الیکشن میں سیاستدان وعدے کرتے ہیں الیکشن پھر 4-5 سال غائب ہو جاتے ہیں پھر الیکشن سے ٹائم میں آ جاتا ہے لیکن میں امید کرتا ہے کہ میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سیاست سے سچ نہیں چلتا یار پاکستان سے نہیں چلتا سیاست سے ہوتا میڈیا کے لوگوں نے میری بتاتا ہے کہ جو سیاست سے سچ بولنا یار نمائندہ انسان لیکن میں اس قدر بلیو کرتا ہوں کہ سیاست کرنی ہے تو سچ نہ کرنی ہے نہیں تو سیاست نہیں کرنی اور اس بعد سکول میں ٹاٹا میں بیٹھ کے میں پڑھیا پھر 2 کلومیٹر پیدل میں 6 نماز پڑھنے واپس جاتا تھا پھر اللہ نے موقع دے دیا کہ میں انگلینڈ چلا گیا برطانیہ چلا گیا اتنے اللہ نے بزنس میں کامیاب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے برطانیہ میں تاریخ دے 700 سالہ تاریخ دے میں نے پہلا مسلمان حوصلہ کا کام بنانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چلو بت گرانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو بگڑے ہمیں بھی دسنا چاہتا ہے کہ جو حلف لینا چاہتا ہے کہ سارے اپنی بائیبل پہ حلف لے رہے تھے کہ میں سپیکر کو کیا میں مسلمان ہے کہ میں قرآن پاک کہہ رہا ہوں اور میرے لیے بڑی سعادت کی گل ہے اس پارلیمنٹ میں قرآن پاک کہہ لیا اور قرآن پاک آج بھی اس پارلیمنٹ میں موجود ہے اور قیامت میں موجود رہے گا مجبور قوم کو حق دلانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو ہم ملک بچانے نکلے ہیں تم چلو ہمارے ساتھ چلو اللہ تعالیٰ نے میں نے دوسری دفعہ نومبر میں بڑا موقع دیتا پھر میں سینٹ آف پاکستان کا بھی ممبر بنے تو میں ہمیشہ سوچتا ہے جب میں اپنا کام ختم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں اٹھا کے کتنے لے گیا میرے کوئی عوام کی خدمت کمی نہ رہ جائے کہ میرے اللہ نے جہاں رشتہ کا میں حق ادا کرتا جھار میں تو ملا ہو آگے میرا مشن ہے کہ پنجاب لوگوں کو مل کا صاف کرنا میرا پہلا کرنے سمجھنا تو ہمارا کہنے چاہنا کہ مارچ سے آخر تک اسی 76 لاکھ لوگوں کو آپ کے پاس کھڑی کھانا تو بیٹھا کرتے ہیں ساحل ساحل کہنے سے کیا 75 لاکھ لوگوں کو پانی انشاءاللہ میرے ساتھ NGO میں سرور فاؤنڈیشن ہے آگاہ فاؤنڈیشن ہے مسلم ہے اسلامک ایڈ ہے سارے مل کے 1.5 کروڑ لوگوں کو اینڈ آف مارچ تک پینی کا صاف پانی پنجاب انشاءاللہ بچانا
وہ اسی چالی لاتا دے بابا کہ کمیشن دا انشاءاللہ نام و نشان اسی مقام اللہ دے بابا کوئی بندہ نہ کسی سے لے لیتا ہر پیسہ عوام میں خرچ ہوگا عوام کی ضروریات کا پر تو پیسے نہیں ملے کہ نام کی فیس دیتے تھے یا پریشن کروا کے علاج کروا کہ پورے لاہور ڈویژن میں اور پورے بنگلہ اینڈ آف مارچ تک تسی اپنے شناختی کارڈ میں 10 لاکھ روپے کے اپنے فیملی علاج نہیں کروا میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جیسے کا وضو کر سکتا اور پاکستان کے لوگ ہیں بڑے مفکر ہیں ہمارے NGOs میں بڑا کام کیا اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کے دوران ہماری حکومت نے 170 ارب روپیہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے جن کے ملازمتیں ختم ہو گئی تھی ان کو دیا جاتا ہے کہ جتنے چل سکیں اور بلا فری سے چل رہتا ہے کس صوبے سے چل رہتا ہے لوگوں کا کہ ہمیں پیسے ملے گھر رہتا اس کے علاوہ ہمارے جو NGOs ہیں ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ورکنر ہاؤس کے حوالے سے 12 ارب روپے کا چارٹی ورک ہم لوگوں نے دیا 20 لاکھ فیملیز کو ان کے گھروں تک راشن پہنچایا تاکہ کسی مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کریں تو ہمارے لوگوں نے اپنا حق ادا کیا تو آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسلم امہ جن مشکلات کا شکار ہے آج کشمیر میں جو بربریت اور ظلم ہو رہا ہے اور آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے آج ہمارا قبلہ امن جو یہودیوں کے قطرے میں ہے اسرائیل کے قطرے میں ہے میرے بھائیوں اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران عوام سے زیادہ پیسے سے زیادہ کریں گے عوام سے زیادہ کوٹھیوں بنگلوں سے زیادہ کریں گے اگر آج بھی مسلم امہ کے حکمران وہ حکمران بن جائیں جو خلافت کے زمانے میں تھے آج مسلمانوں میں غربت ختم ہو سکتی ہے مسلمانوں میں مظلوم ہے مظلومیت ختم ہو سکتی ہے تو میں صرف ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خلافت کے وقت لوگ تھے وہ پیسے سے محبت نہیں کرتے تھے وہ جب خلافت کو ملتی تھی تو اپنی دولت کا مال نہیں دیتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے دروازے سے کھٹکھٹا کر کے دیتے تھے سڑکوں پہ جا جاتے تھے کہ بھوکا کا نہیں ہے اور میرے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ میرے اگر دریائے فرات کے کنارے پہ اتنا بھی بھوکا مر گیا تو میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا تو میرے بھائیوں آج ہم حکمرانوں کو اپنے گریبان میں نمٹانا ہے اپنے گریبان کو دیکھتا ہے کہ آج غریب آدمی کو انصاف نہیں مل رہا ہے غریب انصاف کے لیے لگاتار ٹھوکریں کھا رہا ہے امیر اور غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے تو ہم نے ایسی پالیسیاں بنانی ہیں جیسے ہم نے رول آف لا میں کیا ہے ہم ایسے ملک میں انصاف کا قیام کرنا ہے ہم نے ایسے ملک کو وہ ملک بنانا ہے جس کا آپ کہہ گیا کہ محمد علی جناح اور علامہ اقبال کرتے ہیں تو میں آپ سب کا دل سے دل کی گہرائی سے بہت مشکور ہوں جو پیار کے آپ نے آیا کیا ہے جس طریقے سے آپ نے مجھے یہاں پر
देख लिया है जिस जोशो खरोश से अंजुम ने ताजरा यहाँ मेरा वेलकम किया है और मैं ताजर से भी आज बात करना चाहता हूँ कि मैं 2013 से पाकिस्तान में हूँ और मुझे महसूस है, एहसास है कि ताजर बरादरी जो है बिजनेस कम्युनिटी है उसकी वजह से जो लोग तरक्की करते हैं, उसकी वजह से जो कोई खुशहाली आती है। तो इसलिए जब भी ताजर बरादरी को इस मुल्क में कोई मसला पैदा हुआ है तो मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं हमेशा ताजर बरादरी का झंडा लेके आगे आता हूँ। इनको दुख होता है, तकलीफ होती है, उनके साथ खड़ा होता हूँ। इसलिए ये ताजर कम्युनिटी जो है जॉब पैदा करती है, इनकम करती है, मनी जनरेट करती है, टैक्स देती है, जैसे हुकूमत का नवाब चलता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 2013 में जब बरतानिया यूरोपियन पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रही थी जीएसटी प्लस, जिस वजह से पाकिस्तान को दुनिया के 28 मुल्कों में फ्री टैक्स के वहाँ पर चीजें जो है जा सकती हैं, तो जो जीएसटी प्लस बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी और मुझे बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को एक्सपोर्ट में 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पिछले 7-8 सालों में पैदा हुआ है। तो मैं बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ कि उनके जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खुशहाली लाए, हमारे मुल्क में तरक्की लाए और हम सब मिलकर, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, सियासत में किसी से दुश्मनी नहीं होगी। मैं सियासत को आवाज करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उस शख्स को सियासत में आना चाहिए जो अपने अवाम के बेटे और बेटियों को उतना ही प्यार करता है जितना अपने बेटे और बेटियों से करता है। मैं पानी के लिए दिन रात के लिए मेहनत करता हूँ। अगर मेरे बच्चों को पीने का साफ पानी फराहम न हो रहा हो, अगर मेरे बच्चों को रोटी न मिल रही हो, मेरे बच्चे से उनके लिए मैं शूज न खरीद सकूं, उनकी फीस न दे सकूं, तो मुझे क्या मिलेगी? तो यही सोच के इंशाल्लाह हम ऐसे मुल्क की खिदमत करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी आपके दरमियान होंगे और कभी आपको लेटर नहीं करेंगे। पाकिस्तान